بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید کی رات، چاند رات اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن باقی دل جو ہے وہ مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اسی شخص کا دل زندہ ہوگا جو عید کی رات، چاند کی رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں ہیں: ذی الحجہ کی 8ویں رات، ایک 9ویں رات، ایک ذی الحجہ کی 10ویں رات، 3 راتیں یہ مسلسل، اور ایک 15 شعبان کی رات، اور ایک میرے بھائیوں یہ جو عید رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، عید الفطر کی جو رات ہے، یہ 5 راتیں۔ تو جو یہ 5 راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے گا، ظاہر ہے وہ ساری زندگی عبادت کا اہتمام کرے گا، اور جو شخص ساری زندگی عبادت کا اہتمام کرے گا ظاہر ہے وہ جنتی ہوگا، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شعب الایمان میں یہ مذکور ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عید رات آتی تھی تو مدینہ والے مسجد نبوی میں آ جاتے تھے اور رات کے ایک حصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ اکابر کا طریقہ ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کے اندر گزارتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ہمیں یہی علم ہوتا ہے کہ ہم اس رات کو خوب عبادت کریں۔ لیکن میرے بھائیوں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو چاند رات ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ شاپنگ کے لیے ہے، یا عید کے نئے کپڑوں کی تیاری کے لیے ہے، یا عید کے دن جو ہم نے تیار ہونا ہے یہ صرف اس کے لیے ہے۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوشی میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ اسی لیے اگر کوئی فوتگی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد رکھو، اس کا نماز جنازہ ادا کرو۔ خوشی کا موقع آیا، عید کا دن آیا تو میرے اللہ نے حکم دیا کہ مجھے یاد رکھو، عید کی نماز ادا کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں اگر عید کی رات ہوگی، خوشی کا موقع ہے تو میرے اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت شعب الایمان میں بھی ہے کہ اس رات کو، چاند رات کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ قرار دیا۔ جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خوش ہو کر انہیں انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نواز رہے ہو تو ہمیں عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، نہ کہ گناہوں میں۔ اور میرے بھائیو شاپنگ تو ایک طرف، کچھ لوگ تو واقعتاً اس رات کو اس طرح مناتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعتاً ابھی آزاد ہوئے ہیں، یہ سارا رمضان قید تھے اب آزاد ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس رات کو گانوں کے اندر اور مخلوط مجلسیں، نامحرموں سے ملنا اور فحاشی اور ریانی، اس کے اندر اس رات کو گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ ہم واقعتاً آج آزاد ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔